اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو مختلف استعداد، مختلف صلاحیتیں، مختلف کیپیسٹیز، فنون، آواز، حسن سے نوازا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا اللہ جس کو چاہیں خلقت میں بڑھا دیتے ہیں۔ کسی کو آواز دی ہے، کسی کو فن دیا ہے، کسی کو تحریر دی ہے، کسی کو کوئی ہنر دیا ہے، کسی کو کاروبار دیا ہے، کسی کو اولاد اچھی دی ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے۔ اللہ کی بنائی کی تقسیم آج معاشرے کے اندر لوگوں کو جو جانچا جاتا ہے، جو لوگوں کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ ایویلویشن کیسے کی جاتی ہے لوگوں کی؟ دفتر ہو، پہلے سے ایک ملازم ہو تو اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے کہ کام اچھا کرتا ہے، افسروں کے ساتھ صحیح ان کے ساتھ چلتا ہے، زیادہ اڑی تو نہیں کرتا، افسر کی بات مانتا ہے۔ افسر نے اس کی ACR لکھنی ہوتی ہے، اینول رپورٹ، فوج میں بھی لکھی جاتی ہے، ہر ادارے میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے بندہ ٹھیک ہے، کام صحیح کرتا ہے، ڈیوٹیفل ہے۔ اگر نئی نوکری پہ کوئی نئی اپلیکیشن دیتا ہے، چیک کرتے ہیں ڈگری کہاں کی ہے، کہاں سے پڑھا ہوا ہے، سوالات کرتے ہیں، انگریزی ٹھیک بولتا ہے۔ اور اگر رشتے کے لیے سلیکشن کرنی ہو، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، چلو نوکری تو ایک چھوٹی چیز ہے، رشتے کے لیے آدمی کو چیک کرنا ہو، لڑکے کو چیک کرنا ہو۔ ہمارے کئی مٹھو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے بھی رشتے ہونے ہیں، سامنے ایک بیٹھا ہوا ہے۔ اب رشتے کے لیے لڑکی والے آ کے چیک کرتے ہیں، ہاں جی لڑکے کی تعلیم کتنی، پڑھا کہاں سے ہوا ہے، مکان اپنا ہے کہ نہیں ہے، ڈگری کی ہے کہ نہیں کی، نوکری کرتا ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ کتنی ہے جی اس کی، مکان اپنا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مکان پہ اتنے لوگوں کی سوئی اڑ جاتی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ رشتہ آیا تھا بیٹی کا، اور بڑے اچھے دیندار آدمی تھے بہت، کہنے لگے بیٹی کا رشتہ آیا تھا، تو میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں رشتہ کیا؟ کہنے لگے بس بات تو ساری فائنل ہو گئی تھی، لیکن ان کا مکان اپنا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی ساری عمر کرائے کے مکانوں میں سڑتی رہے گی، اس لیے میں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب کوئی کرائیٹیریا ہے کہ میری عمر، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیسے جس کا ساتھ زندگی گزارنی ہے، مکان چیک کرتے ہیں کہ کرائے میں سڑتی رہے گی۔ لڑکے کا مکان اپنا ہو اور لیکن وہ لڑکا ٹھیک نہ ہو، زندگی تو مرد کے ساتھ گزارنی، خاوند کے ساتھ گزارنی ہے، مکان میں گزارنی ہے۔ تو بہرحال چیک کریں گے، لڑکی کی سلیکشن ہو تو خوبصورت ہے، تعلیم کتنی ہے، پڑھی کہاں کی ہوئی ہے۔ خیر ہم مردوں پہ بات کر رہے تھے، تو یہ لڑکا یہ کماتا کتنا ہے جی، کتنا کماتا ہے، اور فیملی سسٹم کیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکیلا رہتا ہے، یہ نندے کتنی ہیں اس کی جی۔ میں نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ 6 تو نندے ہیں اس کی، یہاں رشتہ نہ کرنا، بالکل 6 نندے، 6 یہ پتہ نہیں، میں نے کہا 6 بلائیں ہیں یہ، تو اس کا مطلب ہے اس گھر میں کہا جی کماتا تو کچھ ہے نہیں، مدرسے میں پڑھتا ہے، تو آپ رشتہ کیوں کرنے لگے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پاگل ہیں آپ، دماغ خراب ہو گیا۔ تو یہ وہ باتیں جو ہمیں چاروں طرف ملتی ہیں، نوکری پہ چلے جائیں، بچے کی سلیکشن کرنی ہو، بیٹی دینی ہو، کاروبار کرنا ہو، ہم یہی دیکھتے ہیں کتنا کماتا ہے، کیسا سٹیٹس ہے، ڈگری کون سی ہے۔ جو اصل ایویلویشن آف پرسنالٹی ہے وہ ہمیں کرنی نہیں آتی۔ تو میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو میں ایک فریم ورک یا ایک طریقہ کار بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جب موقع ملے گا
کہ کسی بندے کو جانچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. کسی بندے کو جانچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اگر میں اس کو ایک فارمولے سے سمجھانا چاہوں, بہت سارے لوگ انگریزی سمجھتے ہیں, تو یہ 3C ٹیکنیک ہے. 3C ٹیکنیک. ہم کسی بھی آدمی کو اس کی 3 چیزوں سے پہچانتے ہیں, اور جو چیز تیسرے نمبر کی تھی ہم نے بس اس کو ایک چیز کو, واحد چیز کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے اور کسی چیز کو دیکھتے نہیں. تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی, کسی لڑکے کی, نوجوان کی, کسی مرد کی, چاہے اسے نوکر رکھنا ہو, بیٹی دینی ہو, داماد بنانا ہو, اس کے ساتھ کام کرنا ہو, کاروبار کرنا ہو, مکان دینا ہو, کتنے معاملات میں ہم لوگوں کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ ہم لوگوں کو جانچتے ہیں. تو لوگوں کو کیسے جانچا جائے؟ 3C ٹیکنیک ہے. 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں ہمارا دین بھی بتاتا ہے, اور یہ یورپ کے جو بڑے بڑے ٹرینر ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں آج کل. میں ان کی اصطلاح میں بھی بتاؤں گا اور اپنی دینی اصطلاح میں بھی بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز, کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے, بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے, نوکری رکھتے ہوئے, اس کی کور ویلیوز, اس کا عقیدہ, اس کی مقصدیت, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کا کیا عقیدہ ہے, یہ کس سوچ کا آدمی ہے, اس کی کور ویلیوز کیا ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہم ہر جگہ لیک کرتے ہیں, کہیں نہیں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. میں بات کرتا ہوں, ہم انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, ہم سائنسدان بناتے ہیں, کاروباری پیدا کرتے ہیں, کور ویلیوز امپارٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر تو ہے لیکن اس کو انسانیت کا درد نہیں ہے, اس لیے وہ ڈاکٹر سے زیادہ کسائی بن چکا ہے. قصور تو ہمارا ہے, ہم نے اس کو کور ویلیو ہی امپارٹ نہیں کی. ہم نے اسے سمجھایا ہی نہیں کہ تو طبیب نہیں ہے, تو مسیحا ہے, تو ان دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جو تیار کیا گیا ہے. چونکہ تیسرے نمبر کی چیز وہ سب سے زیادہ ہے, بس پیسے بنانا, پیسے چیک کرنا, ڈگری, پیسہ, مکان, گاڑی, بنگلہ, یہ ہمارا معیار ہے. ہم ہر بندے کو اسی پہ جانچتے ہیں, ہر بندے کو. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اس وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں. تو پہلی چیز یہ سمجھیے کہ کسی بھی انسان سے معاملہ کرنا ہو, پہلے اس کا عقیدہ دیکھو, پہلے اس کا دین دیکھو, پہلے اس کی اللہ سے تعلق کو دیکھو, پہلے اس کی للہیت کو دیکھو, کتنا اللہ سے تعلق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہے اس کی زندگی میں. بیٹی تو اس کو دوں گا جو نمازی ہوگا, جو سنت پہ چلتا ہوگا. یہ پہلی چیز ہے. جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہوگا, کوئی ویژن ہوگا, اس کو دوں گا, اس سے معاملہ کروں گا. یہ ہمارے نزدیک یہ چیز ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں اس کو. اس لیے ہم بہت سارے معاملات میں صرف آخری چیز یعنی دولت, پیسے کو دیکھ کر معاملہ کر دیتے ہیں, اور بعد میں ہم بہت پچھتاتے ہیں, بہت روتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے یار فلاں کے ساتھ کاروبار کیا, لگتا تو بڑا اچھا تھا, دیندار محسوس ہوتا تھا, لیکن یار میرے ساتھ اس نے بڑا فراڈ کر دیا. یہ عام میں سے ہر چوتھے بندے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. صرف دیکھا, بندہ دیکھ لیا, فیس ویلیو دیکھ لی, اندر اس کو جانچا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا. ٹھیک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک فقرہ میں نے یاد کیا ہوا ہے بچپن سے, بہت پرانی بات ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہماری پھوپھی کی ایک ہی لڑکی تھی, بڑی حسین و جمیل تھی, انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کیا, مجھے بتایا کہ پتر اپنی دھی دا میں رشتہ کر دیتا ہے. میں کیا پھوپھی یا امی جی, اماں جی
ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ कहा 8 मुरब्बे ने तो 1 पेपर मिल ले। मैंने तीसरी दफा पूछा कि लड़का कैसा है? उन्होंने कहा 8 मुरब्बे ने तो 1 पेपर मिल ले होंगी। और 6 महीने में बच्ची तलाक होकर वापस घर आ गई। क्यों? क्योंकि हम शख्सियत को जांच ही नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, किसी भी आदमी से मामला करना हो, किसी भी कोई भी मामला करना हो, सबसे पहले उसकी कोर वैल्यूज को चेक करें, उसके अकीदे को, उसके दीन को देखें, कितना दीन है, उस कितना अल्लाह से ताल्लुक़ है, कितना अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे चलता है। और दूसरी चीज़, दूसरा सी, वो उसका करैक्टर है, उसके अखलाक हैं। जिस चीज़ को हम सिरे से ही नहीं देखते वो अखलाक है। अखलाक वो चीज़ है जिससे इंसान की शख्सियत खूबसूरत होती है। इंसान अखलाक से बनता है। इंसानों की शक्ल में बहुत सारे दरिंदे पाए जाते हैं, वो लोग होते हैं जिनके अखलाक बहुत बुरे होते हैं। हदीस में भी आता है, कंजुल उम्माल की हदीस है कि क़यामत के करीब ऐसे लोग होंगे जिनकी आवाज़ बड़ी शीरी होगी, जिनका कलाम बड़ा ज़बरदस्त होगा, जो बातें बड़ी खूबसूरत करेंगे, लेकिन सीने में भेड़ियों जैसे दिल रखते होंगे। तो अखलाक किसी के देखने हैं, फिर उसके साथ मामला करना है। अखलाक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है अखलाक का, लेकिन मोटी मोटी चंद चीज़ें हम देख सकते हैं। क्या ये बंदा सच बोलता है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपने बेटे को कहा कि इसे झूठे से दोस्ती ना करना, वो तुझे भी बेच के खा जाएगा। हम कारोबार करते हुए ये नहीं देखते, हम कहते हैं अच्छा खैर है, कोई नहीं, देख लेंगे बाद। वो झूठे आदमी के साथ हम मामला कर लेते, हमें पता चल रहा था ये बंदा झूठा है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते और बाद में नुकसान उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। झूठे आदमी के साथ कभी मामला ना करें, झूठे पे कभी ट्रस्ट ना करें। हमारे मदरसे में एक दफ़ा एक ट्रेनिंग थी, तो एक बड़े ब्रिगेडियर साहब जो कि पीएम में काकूल के ट्रेनर भी रहे, वो आए थे। तो बाद में खाने में उन्होंने कहा कि हमारी पीएम में काकूल एकेडमी का एक असूल है कि जो बंदा झूठ बोले उसको हम फौरी खारिज कर देते हैं, एकेडमी से निकाल देते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा सर इसकी वजह क्या है? कहते हैं कि झूठा आदमी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। टैंक होंगे 20, वो रिपोर्ट देगा सर 200 टैंक मार दिए हमने। अपने नंबर बनाने के लिए झूठ बोलेगा कि सर 200 टैंकों ने हमला कर दिया, हालांकि 20 टैंक होंगे। कहा ये बंदा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमारे प्रोटोकॉल में है कि जो बंदा झूठ बोले उसको एकेडमी से निकाल दो, ये अफसर बनने के लायक नहीं। तो झूठा आदमी वो किसी लायक नहीं कि उसके साथ कोई मामला किया जाए। पहला असूल ये समझे, ये अखलाक का बड़ा करेक्ट। दूसरा आदमी वो शख्स मामला करने के लायक नहीं जिसके दिल के अंदर खैर खाही और दर्दमंदी नहीं। अद्दीन वन नसीहा, दीन तो खैर खाही का नाम है। वो आदमी जिसका माल पैसा, जिसका मकसद जिंदगी सिर्फ माल है, जो अपने पराये की परवाह नहीं करता, जिसके दिल में दर्दमंदी नहीं, जिसके दिल में दूसरों की हमदर्दी नहीं, जो संग दिल है, ये जरा समझिएगा ये लफ्ज़, जो संग दिल है, ऐसे संग दिल आदमी से मामला करने से इंसान हमेशा नुकसान उठाता है, बहुत नुकसान होता है। क्यों? उसको तरस ही नहीं आना किसी पर, उन्हें किसी का ख्याल ही नहीं करना, और उन्हें अपने पराये को चूना लगा देना, क्योंकि वो संग दिल है। तो ये वो चीज़ है जो कि बुनियादी करैक्टर और अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती है। तीसरा वो शख्स जो खाइन है, खाइन,
جو خیانت کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. چوری چاہے ایک مسواک کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو، چوری چوری ہوتی ہے. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی آدمی مسلمان کا مال غصب کر لے، چرا لے، قبضہ کر لے، اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. ایک صحابی نے کہا کہ اگر وہ چھوٹا سا مال کسی کا قبضہ کر لے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کسی کی پیلو کی ایک مسواک بھی مار لے تب بھی وہ جہنمی ہے. یعنی کہ لمٹ بتائی کہ غصب، دھوکہ دہی، فراڈ، خیانت، یہ ایک مسواک پیلو کی کتنے کی ہوتی ہے؟ پہلے 5 روپے کی ملے کرتی تھی جب ہم بلال پارک جایا کرتے تھے، اب 50 روپے کی ہوگی. 50 روپے کیا ہوتا ہے؟ 50 روپے کی مسواک میں جو خیانت کرے وہ بھی فرمایا جہنمی ہے. اور یہ آدمی بالکل بھی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں. یہ چیز دیکھنے کی ہوتی ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. ہم تو صرف جو ہے وہ پیسے دیکھتے رہتے، ہم تو اس کی گاڑی دیکھتے رہتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص امانت دار ہے یا نہیں. امانت داری کے بغیر دین ہی نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. دوسری چیز ارشاد فرمائی اس کے وعدے کی پابندی دیکھو، وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس پر ایک سوال کریں گے قمر صاحب مجھ سے کہ پھر ہم معاملہ کس سے کریں؟ ملتا ہی کوئی نہیں بندہ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے فتن میں، کتاب الفتن میں، مسلم شریف کے اندر فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پورے قبیلے میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو امانت دار ہو، جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے. خود فرمایا ایک وقت آئے گا ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، سارے ہی 2 نمبر. لیکن خیر دنیا خیر سے خالی نہیں. اس معاملے میں اگر آدمی بالکل ہی پھنس جائے تو علماء نے فرمایا کہ احون الشرین کو اختیار کیا جائے. جو آدمی جس کا شر کم ہے اس کو بھی اختیار کیا جائے. تو چوتھی چیز وہ وعدے کی پابندی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس میں امانت نہیں، جس میں وعدے کا پاس نہیں، وہ بھی کوئی آدمی ہے، اس کا تو دین ہی کوئی نہیں، اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں. ہم ذرا اپنے ایمان اور اپنے دین کے اوپر ذرا توجہ دیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا نہیں کرتا. ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ. ایک جگہ بڑی کانفرنس میں ایک صاحب نے لطیفہ سنایا کہ ہماری کمپنی کے ڈیلیگیشن جو ہے وہ باہر ملک سے آیا ہوا تھا اور کچھ گورے بھی تھے اس میں. تو انہوں نے ایک کمپنی کے مینیجر کو کہا کہ آپ کل یہ کام کر کے آئیں. تو اس نے کہا جی انشاءاللہ. تو اس نے کہا سوری ڈونٹ سے انشاءاللہ. گورا کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مت کہو. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے کہا کہ مسٹر فلاں وائی آر یو سیئنگ دس؟ ڈو یو نو وٹ از انشاءاللہ؟ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. مسلمانوں نے جو کام نہ کرنا وہ کہتے ہیں انشاءاللہ. مسلمانوں نے جو کام نہ کرنا ہونا، پیسے نہیں نہ دینے اس نے، جی کل، ہاں جی انشاءاللہ جی کل آؤ گے جی انشاءاللہ جی. تو کیا میں نے عرض کیا دیانت اور امانت اور وعدے کی پابندی، یہ پتا چلے گا کہ یہ کتنا زبردست شخصیت ہے. ڈگری بھلی اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو. ہم تو ڈگریاں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے، وہ عام جو انسانی معیارات ہیں ان پر بھی پورے نہیں اترتے. ڈگری تو بہت بڑی ہے لیکن انسانیت کا درد ذرا بھی نہیں. مسلم شریف کی ایک اور روایت سناتا ہوں. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بالکل آخر میں مسلمان ہوئے. قبیلہ بجیلہ کے سردار تھے. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گھوڑا خرید کے لے آیا. 200 درہم کا گھوڑا بڑا شاندار تھا. انہوں نے کہا کس سے خریدا ہے؟ کہا وہ ایک دیہاتی کھڑا ہے. کہا اس کو بلا کے لاؤ. یہ گھوڑا 200 کا نہیں ہے. کہا آپ کا گھوڑا 200 کا نہیں ہے، آپ 300 درہم کا بیچیں گے؟ جی جی یار ایک بندے کو 200 کی جگہ 300، دیہاتی آدمی. پھر کہا نہیں آپ کا گھوڑا 300 کا نہیں ہے، آپ 400 کا بیچیں گے؟ اس نے کہا بالکل جناب
کہا نہیں آپ کا گھوڑا 400 کا بھی نہیں ہے، یہ گھوڑا 500 درہم کا ہے، 500 کا بیچیں گے؟ اس نے کہا جی جی، 800 درہم اس کو پے کیے اور فرمایا کہ میرے محبوب نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل آخری آپ علیہ السلام کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے، مجھ سے جانے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ دیہاتی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت اس کے گھوڑے کی اتنی زیادہ ہے، لیکن مجھے تو پتہ تھا، میں نے تو اللہ کے نبی سے عہد کیا تھا، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ 800 درہم اس کو پے کیے، اگلا تو 200 دے کے خوش تھا۔ اور تجارت کا اصول یہ ہے کہ بیع و شراء میں جب رضامندی سے تجارت ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے، وہ درست ہوتی ہے۔ تو پرسنالٹی کی ایویلویشن ایسے کرتے ہیں، داماد اس کو بناتے ہیں جس میں اخلاق ہو، جو سچا ہو، ہاں، جو چونے نہ لگائے، وہ سسر کو بھی چونا لگائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ جو دوسروں کو لگاتا ہے وہ اپنے سسرال والوں کو بھی لگا دے گا، وہ اپنے بھائی کو بھی چونا لگا دے گا، کیوں؟ اس کی تو عادت بنی ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز جس سے ہم کسی بھی شخصیت کو جانچتے ہیں وہ اصل میں اس کا ہنر ہے۔ ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں، ہنر نہیں دیکھتے۔ اصل چیز کسی کا ہنر ہے، کسی کا کمال ہے، یہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ پہلے نمبر کی چیز اس کا دین ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کی کور ویلیوز ہیں، اس کا کردار ہے، اور پھر ہے کہ وہ اس کو کوئی ہنر بھی آتا ہے، وہ کوئی مال بھی کما لیتا ہے، یہ بھی دیکھنی چاہیے۔ ہاں، یہ دیکھنی چاہیے۔ رشتہ کرنے کو کفو میں بیٹی دینے کا حکم ہے، برابری میں بیٹی دینے کا حکم ہے، دیکھنا ہوتا ہے، لیکن پہلی دو چیزیں تو دیکھو۔ اس کو تو دیکھتا ہی نہیں، ہم اس کو تو سوچتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ بنیادی چیزیں تھی جو ہمارے دین نے سکھلائی تھی۔ آج پورا معاشرہ جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے ساتھ جو جھاڑ جھنکار چلتی، ایسے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ایک روایت میں کہ لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہوں گے، ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں ہو۔ کیا وقت آیا ہے! لیکن ہمیں دوسروں کو کیا دیکھنا ہے؟ مجھے اپنی اصلاح کرنی، مجھے خود اپنا کردار اور اپنی کور ویلیوز کو درست کرنا ہے، مجھے خود دیانت اور امانت کو اختیار کرنا ہے، اور سچ کو، کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ مجھے خود لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ کوئی مجھے چونا لگاتا تو لگائے، میں تو کسی کو چونا نہیں لگاؤں گا، میں تو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں تو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، کیونکہ دولت آنی جانی چیز ہے، پیسہ آنی جانی چیز ہے، اصل چیز کردار ہے۔ اصل چیز جس سے انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے وہ اس کے اخلاق ہے۔ پیسے لوگوں نے بہت کمائے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہیں، اس لیے ان کی زندگی جہنم ہے، جہنم بنی ہوئی ہے۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، حق دینے کو کسی کا تیار نہیں، 20 50 سال کے مقدمے ہیں۔ کیوں؟ حق دینے کو تیار نہیں، اخلاق برتنے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ انسان بنو جس سے لوگوں کو خیر ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بعض لوگ مفتاح للخیر ہوتے ہیں، خیر کی چابی ہوتے ہیں، بعض لوگ مغلاقا للشر ہوتے ہیں، شر کا دروازہ بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ انسان بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ انسان بڑے حسین ہوتے ہیں، چاہے وہ چہرہ اس کا کیسا بھی ہو، رنگ اس کا کیسا بھی ہو، لیکن اس کا دل جب خوبصورت ہوتا ہے، اصل انسان وہی ہوتا ہے جو خیر کو پھیلاتا ہے اور شر کو روکتا ہے۔ وہ بھی کیا انسان ہے جس کے کپڑے بڑے شاندار ہیں، جس نے بڑا اکڑ والا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا ہے اور بڑی سی گاڑی پہ آتا ہے،
لیکن دل اس کا بھیڑیے کی طرح ہے، وہ ہر چیز خود لوٹنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی کو کچھ نہ ملے۔ ایسے لوگ بھرے ہوئے معاشرے میں، اور ایسے لوگ کم ہیں جو صحابہ کی مثل ہیں، جو کہتے تھے کہ میرے گھر میں فاقہ ہو جائے اور لیکن میرے بھائی جو ہیں ان کو مل جائیں، جو دکانوں پہ بیٹھ کے یوں سوچا کرتے تھے کہ میں نے اپنی سودا بیچ لیا ہے، اب ساتھ والے کے پاس میں اپنا گاہک بھیج دوں تاکہ اس کی بھی کوئی دہاڑی لگ جائے۔ یہ وہ ہمارا عمومی مزاج تھا جو آج رخصت ہو گیا ہے، اور یہ وہ چیز تھی جس کو ہم جانچا کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اخلاق اور وہ کردار نصیب فرمائے کہ ہم انسان بن کر لوگوں کے لیے خیر بن کر زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔